بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بڑی نالجیبل اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں غوث پاک کی کرامت ڈوبی ہوئی بیڑی کے بارے میں ہے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا، فل واچ کرنا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ حضرت شیخ سید عبدالقادر گیلانی کی بہت سی کرامت مشہور ہیں، لیکن ڈوبی ہوئی برات والی کرامت آپ کی بہت زیادہ مشہور ہے۔ بچپن میں آپ میں سے بیشتر لوگوں نے اکثر گلی محلے میں سنا ہوگا کہ بیکاری اونچی آواز میں گاتے ان کو دیکھا ہوگا، لیلا 11ویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی۔ یہ حضور غوث پاک شیخ سید عبدالقادر گیلانی کی ایک ایسی کرامت ہے جس کا تذکرہ بہت سی کتابوں میں ملتا ہے۔ متعدد سنی علماء اور مذہبی اسکالر نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اولیاء کے منکر اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ روایت کے مطابق ایک بار سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ سید عبدالقادر گیلانی دریا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ وہاں کنارے پر انہوں نے دیکھا کہ ایک 90 سال کی بڑھیا انتہائی پرسوز انداز میں زارو کتار رو رہی تھی۔ آپ نے اپنے موجودہ ایک مرید سے پوچھا، یہ بوڑھی عورت کیوں رو رہی ہے؟ اس نے بارگاہ غوثیت میں عرض کیا، یا حضرت، اس بوڑھی عورت کا اکلوتا بیٹا بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی، دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو گزر چکے ہیں، مگر ماں کو اب بھی اپنے بیٹے اور بہو کا انتظار ہے۔ اس بیچاری کا غم جاتا نہیں، روزانہ اس دریا میں آ کر روتی رہتی ہے، برات کو نہ پا کر رو دو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک شیخ سید عبدالقادر گیلانی کو اس بوڑھی عورت پر بڑا ترس آیا۔ آپ نے وہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ جب چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا تو بےتاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض یا اللہ عز و جل، اس قدر تحیر کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تحیر خلاف تقدیر نہیں ہے، ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، ہم نے حکمت سے اسے 6 دن میں پیدا کیا۔ برات کو ڈوبے ہوئے 12 برس ہو چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ دریائی جانور کھا چکے ہیں، ذرے ذرے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر زندگی کے مراحل میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہیں پہنچا تھا اور ڈوبی ہوئی کشتی دریا سے برآمد ہونے کی التجا کی۔ ابھی شیخ سید عبدالقادر گیلانی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ یکایک وہ کشتی دولہا دلہن براتی اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ سدائے آب پر نمودار ہو گئی۔ چند ہی لمحوں میں کنارے پر آ لگی۔ تمام براتی سرکار بغداد سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچ گئے۔ اس کرامت کا چرچا چاروں سو پھیل گیا، جسے سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا شیخ سید عبدالقادر گیلانی کے دستے حق ایمان قبول کیا۔ بیشتر سے زیادہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ حضور غوث اعظم کی دعا سے جو ڈوبی ہوئی کشتی برآمد ہوئی تھی، کنارے پر لگی تھی، اس کے دلہا حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دولہ دریائی نکاح مزار پر انوار پاکستان کے مشہور صنعتی شہر گجرات میں واقع ہے۔ ایک روایت کے مطابق شاہ دولہ کے پیر سے مشہور ہے حضور کبیر الدین دولہ دریائی جب دریا سے باہر آئے تو سرکار غوث اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سرکار غوث اعظم کی اتنی خدمت کی، سرکار غوث اعظم نے انہیں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ سرکار غوث اعظم کے وصال کے بعد آپ نے گدی یعنی مسند اپنے پیر بائی سید منور شاہ الہ آبادی، جو سرکار غوث اعظم کے بانجے ہیں، ان کو عطا کر دی، اور آپ خانقاہ غوثیت سے تبلیغ کرتے ہوئے گجرات پہنچ گئے، اور پھر آپ کا وصال وہیں ہوا اور آپ کا مزار گجرات ہی میں ہے، اور دولے شاہ کے چوہے بھی آپ سے منسوب ہیں،
जो गली मोहल्लों में आपको भीख मांगते हुए नजर आएंगे। बहरहाल डूबी हुई कश्ती फिर से पानी पर निकल आई। हजूर गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर गिलानी की एक जिंदा करामत है। जब भी कोई गली मोहल्लों में निदा देता है लैला 11वीं वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएंगी, तो उनकी याद आ जाती है। लैला 11वीं वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएंगी, लैला 11वीं वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएंगी। फड़ मुर्शिद पाक दी बां ते नबी जी दे घर जाएंगे। एक माई ने अर्ज गुजारी सी, एक माई ने अर्ज गुजारी सी, बेड़ी डुब गई सोने सारी सी, बेड़ी डुब गई सोने सारी सी। कर जा के तू 11वीं पका ते डूबी हुई तर जाएंगी, लैला 11वीं वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएंगी।